بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر ہماری زندگی میں ایک لفظ سننے کو ملتا ہے، یہ مکافات عمل کا نتیجہ ہے۔ فلاں شخص نے شاید کوئی اتنا بڑا جرم کر لیا تھا کہ اس کو اتنی بڑی سزا مل گئی۔ ہمارے پاس اہل اسلام کے پاس قرآن مجید نے جو تصور دیا ہے وہ آخرت کا تصور ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی ہیں جن سے عقیدہ آخرت واضح ہوتا ہے۔ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہوگی، اس زندگی میں ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر ہم اس مفروضے کو، اس تصور کو اور اس خیال کو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ہر عمل کا حساب یہاں دنیا میں ہوگا تو پھر آخرت کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ مرتب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اس کو اگلی زندگی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ وہ زندگی جو اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی، اس زندگی کے لیے اس انسان کو تیار کیا جا سکے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام انتظامات فرمائے۔ انبیاء کو بھی بھیجا، کتابیں بھی نازل فرمائی۔ ہم لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بے شمار اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی، ان کو ہم دیکھیں اور اپنی اخروی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ اگر ہم مکافات عمل کے نظریے پر غور کرتے ہیں کہ یہ اعمال کا نتیجہ ہے، تو جہاں تک بات یہ ہے کہ اعمال کا اگر نتیجہ ہے تو ایک بچہ جو پیدائش کے 6 مہینے کے اندر معذور ہو جاتا ہے، کسی بیماری کے اٹیک کی وجہ سے اس کا دھڑ کام نہیں کرتا، اس کی ایک ٹانگ کام نہیں کرتی، یا اس کا کوئی بازو کام نہیں کرتا، یا اس کی بینائی چلی جاتی ہے، تو 6 مہینے کے بچے نے کون سا ایسا جرم کر لیا جس کے نتیجے میں اس کو مکافات عمل سے گزارا جا رہا ہے؟ یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بڑے نے تو جتنے عمل کر لیے، اگر سوچا جائے کہ یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹے بچے نے کون سا ایسا جرم کر لیا جس کی پاداش میں اس کے اعضاء مفلوج ہو گئے، اس کی بینائی چلی گئی، اس کی سماعت چلی گئی، وہ زندگی بھر معذور ہو کر سزا کاٹ رہا ہوتا ہے؟ تو یہ کون سا ایسا اس نے جرم کر لیا؟ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک مفروضہ ہے، ایک غلط قسم کا تصور ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اعمال کا جو جزا سزا ہوگی، اعمال کا جو حساب کتاب ہوگا، اعمال کی جو مکافات ہوگی، یعنی اعمال کے نتیجے میں جو کچھ اس کو ملے گا، یہ تو اس دنیا میں تو نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہوگی اور وہاں پر ہمارے ان اعمال کا ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ جو زندگی دی، جتنے دن کی زندگی ملی، اس زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ جو صحت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اس صحت کا حساب دینا ہوگا۔ جو صلاحیتیں دیں، آنکھ، ناک، کان، سماعت، دل، گردے، پھیپھڑے وغیرہ، جتنی بھی چیزیں، سہولیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیں یا صلاحیتیں دیں، ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اس دنیا میں تو نہیں پوچھے گا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں تو ہمیں مہلت دے دی ہے، ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ ہم ان کو چاہے تو غلط استعمال کریں، چاہے تو ہم صحیح استعمال کریں۔ اعمال کے نتائج تو آخرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤخر کر دیے ہیں۔ تو یہ غلط قسم کا ایک تصور رائج ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر کے اہل اسلام کو تو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے نظریات اور تصورات کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کوئی مکافات عمل نہیں ہے، فلانا لا اور فلانا لا اس پر اپلائی نہیں ہوتا۔ سیدھی سی سمپل سی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں جو عقیدہ آخرت کا تصور دیا
ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد دوسری زندگی میں جا کر اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو یہ اعمال کا حساب وہاں پر ہوگا۔ ایک شخص ایسا ہے جس نے زندگی بھر پوری زندگی جرائم میں گزاری اور وہ مکمل زندگی عیاشیوں میں گزارتا رہا، دنیا کی ہر سہولت اس کے پاس موجود تھی، تو کیا یہ مکافات عمل ہے؟ کرتا وہ جرم ہے، لوگوں کو ایذا دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا ہے، کرپشن کرتا ہے، کسی کا گھر برباد کرتا ہے، کسی کو اذیت دیتا ہے، اس شخص سے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے، تو اس کے اعمال کی اگر مکافات عمل ہو تو دنیا میں اس کو ملنا چاہیے نا کچھ۔ دنیا میں تو وہ بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ مکافات عمل کا تعلق اس دنیا سے نہیں بلکہ ہماری اگلی زندگی سے ہے، جہاں پر اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور اس اعمال کے مطابق اس کے لیے جزا اور سزا رکھی جائے گی۔